بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کو اتارنے کے لیے سال کے مہینوں میں سے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا، اور اس سے پہلے میں جتنی کتابیں انبیاء پہ نازل ہوئی وہ تمام کتابیں ماہ رمضان میں اتاری ہیں۔ اب رمضان کا اور قرآن کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تو دیکھیں، جو کتاب بھی کسی نبی پہ نازل ہوئی تو اس کتاب کو اتارتے ہوئے خدا اور نبی میں جو واسطہ تھا وہ فرشتہ تھا، اور یہ کام حضرت جبریل نے خاص طور پہ کیا۔ تو یہ ساری کی ساری کتابیں جو انبیاء پہ نازل ہوئی یہ جبریل کے واسطے سے نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے وحی دی، فرشتے کے ذریعے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فرشتے کا تعلق دونوں طرف ہے۔ فرشتہ بشر نہیں بلکہ نور ہے، کیا ہے؟ نور ہے۔ اور فرشتے کی یہ خاصیت یہ ہے کہ ہر قسم کی خطا سے اور گناہ سے پاک، وہ گناہ کر سکتے ہی نہیں۔ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا داعیہ ہی نہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نور ہے، ہر قسم کی خطا سے پاک ہیں، اور پھر رہتے بھی قرب الہی۔ تو اس اعتبار سے فرشتوں کا تعلق ہو گیا اللہ کے ساتھ، اور اس اعتبار سے جو وہ مخلوق ہیں خالق نہیں، تو انسان بھی مخلوق ہیں، بشر تو مخلوق ہونے کے ناطے ان کا تعلق ہو گیا بشر کے ساتھ۔ تو گویا فرشتہ دونوں جہت میں رکھتا ہے اور دونوں طرف اس کا تعلق بنتا ہے، خدا کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ہر نبی پہ وحی نازل فرمائی، اور حضور کی بات آمد جبریل کئی ہزار مرتبہ حاضر کی، جس پہ جبریل کو بھی فخر۔ تو بہرحال فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنایا۔ اب سوال یہ تھا کہ رمضان کا انتخاب کیوں کیا؟ تو دیکھیے رمضان میں کیا ہوتا ہے، انسان کھانا چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، فرشتے بھی کھاتے اور پیتے نہیں۔ یہ علماء نے لکھا کہ روزے کی وجہ سے اور کھانے اور پینے کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان میں فرشتوں والی صفات پیدا ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، ملائکتی صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تقویٰ کی وجہ سے اور روزے کی عمل کی وجہ سے انسان فرشتے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا انتخاب اس لیے کیا کہ جب میں قرآن اتاروں تو بشر میں بشر کی صفات کی بجائے ملائکتی صفات جو ہیں وہ چھائی ہوئی ہوں، اور وہ میرے کلام کو قبول کرنے کے قابل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان ملائکتی صفات کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے تو پھر قرآن کو پڑھتا نہیں ہے بلکہ قرآن اس میں اترتا ہے۔ جیسا کہ بزرگوں نے کہا، علامہ اقبال بھی لکھتے ہیں نا کہ میں صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے والد صاحب گزرے، پوچھا اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا ابا جی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اگلے دن پھر پوچھا اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ ابا جی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تیسرے دن پھر پوچھا، اقبال نے کہا کہ ابا جی آپ کو پتہ تو ہوتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پھر پوچھتے کیوں ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اب علامہ اقبال کے بارے میں گرامی نے جواب کیا دیا کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھنا چاہیے کہ گویا قرآن تمہارے سینے پہ اترتا ہے۔ یہ سینے پہ کب اترتا ہے کہ جب انسان کے اندر ملائکت کی صفات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، کہ فرشتہ وہاں سے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کے اندر ملائکت کی صفات پیدا ہوتی ہے تو پھر گویا انسان بھی وہاں سے لیتا ہے، پھر وہ کسی سے لے کر نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے اس کے سینے پہ نازل ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں
وہ جو تہجد کا بیان ہے نا کہ تہجد میں انسان کیا کرتا ہے، نیند کو چھوڑ کے آتا ہے، نفس کی مرمت کرتا ہے، بولیے نفس کی مرمت کر کے آتا ہے. پھر مولانا کیا بتاتا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل یا اشد وطئا واقوم قیلا. تہجد کی دو خوبیاں اللہ پاک نے بیان کی کہ وہ جو میرا رات کو اٹھنا ہے نا اور مصلی پہ آنا ہے، ایک تو اس میں نفس کی مرمت خوب ہوتی ہے، نفس کی مرمت ہوتی ہے. دوسرا انسان کی زبان سے بات صحیح نکلتی، سبحان اللہ. انسان کے منہ سے بات صحیح کیونکہ بات کو خراب کرنے والا کون ہے، نفس، اور اس کی ہو گئی ہے مرمت. وہ ہو گیا ہے کمزور، وہ ہو گیا دیکھ تو وہ اقوم قیلا. اب تو تیری زبان سے نکلے گا نا وہ بڑا سیدھا ہوگا اور اتنا سیدھا ہوگا کہ براہ راست دل باتوں میں قبول ہوتا چلا جائے. سبحان اللہ. اب رمضان کے مہینے میں جب انسان نے صرف نیند کو نہیں چھوڑا، کھانا بھی چھوڑا، چھوڑ دیا، پینا بھی، سماجی تعلقات بھی چھوڑ دیے، تو نفس کی کیا ہوگی؟ یہ نفس کی مرمت ہوئی. اس مرمت کا تو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اب جب وہ قرآن پڑھے گا نا تو قرآن صحیح اس کے سینے میں اترتا چلا جائے گا. وہ قرآن کے سمندر میں غرق ہو کر قرآن کے موتی، قرآن کے جواہر ہیں انہیں لوٹتا چلا جائے گا، اور اللہ کا جو منشا ہے وہ اس کے دل پہ غالب ہوتی چلی جائے گی. اس لیے اللہ پاک نے نزول قرآن کے لیے جس مہینے کا انتخاب ہمیں بھی جو اللہ نے کیا ہمیں بھی کرنا چاہیے. اگر قرآن اتارنا سنت خدا ہے تو پھر اس مہینے میں قرآن پڑھنا بھی سنت خدا سے کا تعلق ہو جائے گا. اس لیے ہمارے مقابل تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہینے میں 61 بار قرآن پڑھتے. سبحان اللہ. 61 بار. اس کا طریقہ کیا تھا؟ ایک قرآن دن میں پورا پڑھنا اور ایک قرآن رات میں پورا پڑھنا. اور وہ ویلے آدمی تھے امام اعظم. اللہ. لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہے، لوگوں کو مسائل بھی بتانا، لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق بھی پورے کرنا، کاروبار بھی کرنا. بہت بڑے بزنس مین تھے. ایک قرآن دن میں پڑھ رہے ہیں اور ایک قرآن رات میں. 30 دن کے ہو گئے اور 30 کتنے ہو گئے. اور ایک قرآن کو تراویح میں جیسے ہم پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں تو کتنے ہو گئے. اس طرح انہوں نے قرآن کے ساتھ اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ تعلق قائم کیا. تو ہمیں بھی اس قرآن کے ساتھ تعلق اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ جوڑنا چاہیے کہ جو خیر اس مہینے میں ملے گا وہ کسی اور مہینے میں نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کی چھوٹیوں کو برکت سے